جب سجدے میں سر جھکے اور آپ بول رہے ہوں سبحان ربی العالی، تو آپ کیفیتوں کی ایک کائنات میں غوطے لگا رہے، آپ کا دل نرم پڑا ہو، جھکے ہوئے ہوں تو اپنے آپ کو مالک کی دہلیز پہ پھینکا ہوا اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ تذلل اور سب سے زیادہ خشوع سجدے میں ہے۔ اور حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ والرضوان آپ فرماتے ہیں کہ تصوف میں سب سے بڑھ کر مقام جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام ابدیت ہے، اور اس کی انتہا سجدہ ہے۔ تو بندگی کے اندر جو نور رکھا گیا ہے، تضرع کے اندر، عجز کے اندر، انکساری کے اندر، نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پر پھل لگتا ہے وہ اپنا سر جھکا لیتی ہے، اکڑی ہوئی شاخ پھلدار نہیں ہوتی۔ ایمان کا ثمرہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں تضرع پیدا ہوتا ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے، نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو رب کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ یار دل والا کوئی بندہ ہو تو مرشد کے سامنے جا کے دل پہ قابو نہیں رہتا، والد کے سامنے جا کے آنکھیں جھک جاتی ہیں اور دل نرم پڑ جاتا ہے، استاد کے سامنے طبیعت کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ احساس کہ میں رب کے حضور کھڑا ہوں، یہ احساس ہی انسان کے بدن کے اوپر ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر! اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو، مواج انور کے سامنے کھڑا ہو اور شور و غل کر رہا اور سیلفیاں بنا رہا اور ہاتھ میں جوتا بھی پکڑا ہوا ہو، یہ محبت نہیں، کچھ اور ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ وہ کہا تھا سید سلیم گیلانی مرحوم نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل ہو، نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو شعر کا ذوق ہو، چونکہ یہ نعت خان جو ہیں اب تو نعت خون بن گئے ہیں، جس طرح یہ نعت کا خون کر رہے ہیں، اور پھر شعراء نے جو معیار نیچے کر دیا ہے نعت کا، استغفر اللہ، جس طرح کے بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں۔ نعت کہنا کوئی عام سا کام ہے؟ زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی اللہ تو نعت کہتا ہوں۔ نعت کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضری کا نام ہے، یہ ادب سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کا نام ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر! تو اب سنیے ذرا، نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر کیا کیفیت پیدا ہوگی جب حضور کے روبرو کے کھڑا ہوگا، مواجہ نور کے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب رب کے حضور بندہ کھڑا ہوگا قیام میں، رکوع میں، پھر سجدہ، انتہائی خشوع کی کیفیت، تو پھر کس طرح دکان کا خیال آئے گا، کس طرح کوئی اور خیال ہوگا جس میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو اگر یہ سب کچھ پھر بھی چل رہا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس طرح گھر کی دیوار دیکھی ایسے کعبۃ اللہ کی دیوار دیکھی، کوئی فرق نہیں پڑا، تو پھر اس کا مطلب حلاوت ایمان نہیں ہے، تو وہ پھر پیدا کرنا پڑے گی۔ وہ حلاوت ایمان کا نتیجہ ہے کہ یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کا پھر عملی نتیجہ جو ثمرہ ہے وہ ملتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو وہ حلال سمجھے گا، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ برائی کے اندر کی غلاظت جب کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو پھر برائی میں اٹریکشن ہی نہیں رہتی۔ یہ برڈ فلو کا شوشہ چھوڑا گیا 2-4 سال پہلے تو لوگوں نے مرغی کھانا چھوڑ دی، مرغوب تھی، محبوب تھی، لذیذ تھی، گلی گلی بک رہی تھی، لیکن کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ایک وہم کی بنیاد پر کہ یہ بیماری پیدا کرتی ہے، لذت کام و دہن کو ترک کر دیا۔ تو جب یہ یقین ہو کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے تو اس کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں شر چھپی ہے، اس میں زہر ہے، تو کس طرح اس گناہ کی طرف بندہ بڑھ سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ثمرہ ہے ایمان کا جب حلاوت ایمان نصیب ہو جائے۔